سازی کے مشن پہ ہے. پہلے 26 یعنی ترمیم پاس کی گئی, کل 3 قانون اور پاس کیے گئے. تو یہ حکومت کے مقاصد آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ اس کے اوپر وہ اپنی نوکری پکی کر رہی ہے؟ قانون سازی کی مشن نہیں ہے جی, قانون کے لیے انہوں نے فیکٹریاں کھول لی ہیں. یہ چاہتے کہ پاکستان کی بربادی میں جو کچھ آخری کیلیں رہ گئی ہیں وہ ان کے ہاتھ سے ٹھوکی جائیں, کوئی اور نہ آئے, باہر سے دشمن اٹیک نہ کرے, یہ لوگ خود ہی اس وطن کا بیڑا غرق کرتے ہیں. انہوں نے جو کل ایک انکمپلیٹ ہاؤس میں آئینی ترامیم کی, اب کل انہوں نے بل پاس کیا. آپ مجھے بتائیں جو ہاؤس جو آئین کہتا ہے کہ جی ہاؤس از انکمپلیٹ, ریزرو ہے, میں نے نہیں ہے, مائنورٹی والی نہیں ہے, تو پھر آپ نے کس مطلب چلو ٹھیک ہے فارم 47 کی چوریاں تو ان کی سب کو پتا ہے نا کہ انہوں نے 9 فروری کو الیکشن کر کے ڈبے بھروا دیے, لیکن یہ کون سا قانون ہے, یہ کون سا تک ہے کہ 10 دفعہ کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ریزرو ایم این ایز کو آپ نے ان کی سیٹس دینی ہے, یہ نہیں دے رہے, تو یہ کیسی قانون سازی ہے؟ تو نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس, پی ٹی آئی کے پاس کیا لائے عمل ہے؟ صرف جلسے کرنے ہیں, صرف پروٹیسٹ کرنا ہے, یا اس کو انڈو کرانے کا کوئی اور آپشن ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ میں جائیں گے, ایک ایک چیز پہ آبجیکشن ہوگی, ایک ایک چیز پہ کیس ہوگا, پرائیویٹ لیول پہ بھی ہوگا, پی ٹی آئی کے لیول پہ بھی ہوگا. ایشو صرف یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو بلاول, مریم, ان چوروں کی یہ زرداری, یہ شہباز, یہ نواز, ان چوروں کے اصلی چہرے آپ لوگ کیسے دیکھتے؟ ہم تو کہہ کے تھک گئے, نہیں جی خان برا ہے, خان ہاتھ نہیں ملاتا, خان یہ کرتا ہے. یہ دیکھ لینا ماشاء اللہ پیچھے والے, یہ ان کے میں نے. اچھا یہ بتائیں کہ جو 26 یعنی ترمیم میں مولانا صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم نے کالے سانپ کے دانت نکال دیے, تو وہ جو انہوں نے اچیو نہیں کیا تھا 26 یعنی ترمیم میں, ان ترمیم سے وہ اپنا وہ جو ان کا پلان تھا انہوں نے وہ اچیو کر لیا؟ نہیں, انہوں نے اصلی پلان یا ٹریپ جسے ہم کہتے ہیں خطرہ خان صاحب کے لیے ہے, جو چاہ رہے ہیں کہ سویلینز کی ملٹری ٹرائلز ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے وہ پاکستان کو تیلی لگانے کے مترادف ہے. کرنے دیں, وہ بھی ان کو کرنے دیں. عوام جو ہے نا وہ معاف کرنے والی کسی کو نہیں, یہ تو میں نے دیکھ لیا, کیونکہ یہ عوام ان کی مرضی سے نہیں, رب کی مرضی سے چلتی ہے. ان لوگوں کی خیر نہیں ہونی. اب کیسے ہوگی, کب ہوگی؟ اگلے 2 مہینے جتنا مجھے پتا ہے بہت سخت ہوں گے, نومبر خاص کر سخت لڑائی ہے, لمبی لڑائی ہے, لیکن ہم نے بھی اپنے خندق کھود لیے ہیں, ہم بھی کہیں نہیں جا رہے. جس طرح فلسطینیوں کا ایک جذبہ جو ختم نہیں ہو رہا, بچے کے بچے ہزاروں لوگ شہید ہو گئے, ہم نے بھی 2-2.5 سال بہت سختی جھیلی ہیں, لیکن پاکستان کی آزادی کے لیے, عدلیہ کی آزادی کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے جو بھی ہوگا نومبر دسمبر میں, جو بھی سختی آئے گی, ہم کھڑے رہیں گے. آپ کہہ رہی ہیں کہ نومبر اور دسمبر سخت ہوگا, لیکن آپ کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ نومبر میں عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے کیونکہ ٹرمپ جیت جائے گا. تو ٹرمپ سے امیدیں باندھ لی ہیں آپ لوگوں نے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ جی ٹرمپ ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے. وہ کیوں کرے گا ہمارے لیے؟ وہ اپنے ملک کا پریزیڈنٹ ہے, وہ کہتا ہے امریکہ فرسٹ. ٹھیک ہے, وہ اور عمران خان دونوں انکنونشنل لیڈرز تھے, ان کی آپس میں ایک اچھی ریپو تھی, اور اس 3-3.5 سال میں پاکستان میں ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوا, پولیس والے شہید نہیں ہوئے, فوجی اس طرح شہید نہیں ہوئے جس طرح بھی مرغیاں کی طرح لوگوں کی طرح اڑا رہے ہیں. اس دن مستنگ میں 5 بچوں کو اڑا دیا. یہ حالات تب نہیں تھے, پاکستان میں اسٹیبلٹی تھی. اب 50 پولیس آفیسر مرا ہے 1 ہفتے میں کے پی میں, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پتہ ہے 50 افسر کے شہید ہونے کا کہنے کا تو بہت آسان ہے, یہ 50 بیوائیں ہیں, ان کا پوچھے گا کون؟ سو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت خون کی ہولی ہے پاکستان میں, ہمارے اہلکاروں کے ساتھ, حکومتی افسروں کے ساتھ, کیونکہ اب فوجی اور پولیس والا ہمارا نہیں ہے کیا؟ لیکن دیکھ لیں. کل علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی صرف اور صرف احتجاج سے ہو سکتی ہے. ایسا ہی ہے. تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ احتجاج ہی وید حل ہے عمران خان کی رہائی کا؟ بالکل, آپ دیکھ لیں گے. اور ہمیں اب اس طرح کے احتجاج نہیں کہ 1 گھنٹہ جا کے ادھر لگا لیا, 2 گھنٹہ, ایسے نہیں. اب سسٹینڈ ہوگا احتجاج خان صاحب کے لیے, کیونکہ اب یہ چیز خان صاحب سے بھی بہت بڑی ہو گئی ہے. اب یہ پاکستان, خان کی حیاتی تو ہمیں چاہیے, ہمیں پاکستان کی بھی حیاتی چاہیے نا. تو اگر وہ ہمارے خون سے نہیں ہوگا, کس کے خون سے ہوگا؟ ان لوگوں نے تو جہاز پکڑ کے, ہیلی کاپٹر پکڑ کے بھاگ جانا ہے, دبئی بیٹھ جائیں گے, امریکہ لنڈن بیٹھ جائیں گے, وہاں پھر پیزے اور برگر کھائیں گے. قربانی تو ہم لوگوں نے دینی ہے. 9 نومبر کو آپ ثوابی انٹرچینج پہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگ کفن باندھ کے آئیے گا, تو کفن وغیرہ تیار کر لیے ہیں؟ کفن تو جی ہم نے 2-2.5 سال سے پہنے ہوئے ہیں, کہ جو بندہ خان کے ساتھ کھڑا ہے, مجھے پتا ہے کسی نے آج تک اچھا دن دیکھا. جو خان کے صحیح وارئرز ہیں یا جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا مارے کھا رہے ہیں, یا نظر بند ہوتے ہیں, یا ان پہ پرچے کٹ رہے ہوتے ہیں, خان کو خان کا جو کوئی بھی بندہ اس تک آج سے آرام نہیں دیکھا, اور اس کی ہمیں توقع بھی نہیں ہے. کیونکہ جدوجہد میں دیکھیں, ہم گوریلا وارفیئر میں تو ٹرینڈ ہے نہیں. ہم کون سے فوجی یا پولیس والے, ہم تو نارمل پاکستانی تھے جو ٹیکس دیتے تھے, اور ہماری یہ توقع تھی کہ ہمارے ٹیکس کے عوض ہمیں اسکول, ہسپتال, حفاظت, یہ چیزیں ملیں گی. تو اگر آئے دن دہشت گرد ہمیں اڑا رہا ہے, ہماری کوئی حفاظت نہیں ہے, ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں, ہماری خواتین, ہمارے بچوں کو, بیبی عمار کو مار دیا میاں عباد فاروق کے بیٹے کو, تو پھر ہم کس چیز کے لیے ٹیکسز دے رہے ہیں؟ سنا ہے کہ مودی سرکار نے ادھر ویڈیوز بھی بھیجنا شروع کر دی ہیں, ہمارے بڑے بڑے لوگوں کی ویڈیوز ڈائریکٹ اس بارڈر سے ادھر آ رہی ہیں, اور ہمارے والے لوگ اسے لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں. خیر ہمارے لوگ تو بالکل بھی نہیں ہیں, وہ ہیں ہی مودی کے لوگ. لیکن آئی تھنک اب اگر وطن ان لوگوں نے اتنی بے شرمی سے ہی بیچنا ہے, تو پھر ہمیں بھی بے شرم ہو کے ڈٹ کے, جو آج تک ہم نے ہاتھ نہیں اٹھایا, ڈٹ کے مار ہی کھائیے ہمیں, چاہے وہ 25 مئی تھا, چاہے 9 مئی تھا, یا ابھی کر رہے ہیں, تو آج بھی کھائیں گے ہم. دیکھیں
वतन के लिए हमें खान साहब ने जेल में कितनी दफ़ा कहा है कि एक ईंट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान की, और ये जो बेशर्म है ये कहते हैं हम ईंट से ईंट बजा के देंगे, तो फिर देख लें फ़र्क खान में और इन बाकियों में। थैंक यू।